ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ انسان ہے، زندگی گزارتا ہے اور روزمرہ کی زندگی کے اندر کئی اعمال کرتا ہے، اور انہی اعمال کی بنیاد ایک فکر آخرت کی ہے، عقیدہ آخرت بھی ہے کہ آج میں اس دنیا کے اندر کوئی کام کر رہا ہوں، کل بروز قیامت میرے سے پوچھ گچھ ہوگی۔ میرے ایک ایک لمحہ گزارنے پر جو میں وقت گزار رہا ہوں، یہ کن کاموں کے اندر، کن اوقات کے اندر، کس مشغولیت کے اندر یہ میرا وقت گزر رہا ہے، کل مجھے اس کے بارے میں میرے سے سوال جواب ہو۔ اور جب انسان کے ذہن کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ کل میرے سے سوال جواب ہوگا، تو پھر انسان ہر لمحہ اپنا سوچ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے۔ پھر وہ بے فضول لغویات کے اندر اپنا وقت گزارنے کی بجائے وہ ذکر اللہ کے اندر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا ہے۔ انسان نے ہر چیز کے اندر حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن یہ دنیا کے عارضی زندگی ہے۔ انسان کچھ لمحات گزارنے کے بعد اس نے چلا جاتا ہے۔ یہ مسافر ہے، جیسے مسافر کسی جگہ جاتا ہے تو وہاں پر اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ کچھ دن گزارنے کے بعد اپنا سفر اختتام کر کے اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مسافر خانہ ہے یہ دنیا، اس کے اندر انسان نے اپنی عارضی زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بعد اپنی دائمی زندگی کے لیے اس عارضی زندگی کے اندر کام کرتے ہوئے وہ جو سرمایہ وہ جمع کرے گا، وہ دائمی زندگی کے اندر اس کے لیے کام آئے گا۔ اب انسان نے وہ ٹائم پیریڈ جو دیا گیا 30 سال، 40 سال، 60 سال، 100 سال، لیکن ایک نہ ایک دن اس نے اپنی زندگی کو، اس دنیا کو خیر آباد کر جانا ہے۔ اور رب الجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا کے اندر آیا اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا ہے۔ یہ رب الجلال نے انسان کو بنایا، اس دنیا کی تخلیق کی، اور اس کا یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے ہر چیز کی تخلیق کی گئی، انسان کو پیدا کیا گیا۔ اب انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، اور انسان کی تخلیق کے لیے جتنی بھی چیزیں اللہ عز و جل نے آسمان سے زمین تک، جتنی اللہ عز و جل نے سہولیات کو بنایا، جو چیزیں پیدا کی، وہ انسان کے لیے پیدا کی، وہ انسان کے تابع ہیں، اور انسان اللہ عز و جل کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزارے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے سنور جاتی ہے، اور آخرت بھی اس کے لیے سنور جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ عز و جل سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ عز و جل اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جو اللہ عز و جل سے اپنی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی انسان نے جانا ضرور ہے اس دنیا سے، اور انسان ہر لمحے یہ سوچتے ہوئے اپنا یہ وقت گزارے کہ آج ابھی ایک سانس آ رہا ہے تو دوسرا سانس ہو سکتا نہ آئے، ایک نوالا کھا رہا ہے کوئی نوالا اس کے گلے کے اندر اٹک جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے، انسان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہو اور انسان اس دنیا پانی سے رخصت ہو جائے۔ تو انسان سوچ سمجھ کر ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اپنا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گزارے، تو پھر دیکھیں کہ انسان جو برے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ برے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا والے کاموں کے اندر مشغول ہو جائے گا۔ اور انسان اس دنیا کے اندر آیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ عز و جل نے انسان اور جن کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، اللہ کی عبادت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، لیکن انسان جیسے اس دنیا کے اندر آیا، انسان اپنے اس مقصد حیات کو بھول گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت کم ہی لوگ اپنے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ کثیر تعداد میں لوگ ان نعمتوں کے بارے میں گھاٹے میں ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ وہ ایک ہے تندرستی اور دوسری ہے فراغت، کہ انسان کو اللہ عز و جل نے صحت عطا کی ہے، تندرستی اللہ عز و جل نے اسے دی ہے،
لیکن اس تندرستی کو استعمال اس میں کرتا ہے اپنی دنیا کو کمانے کے لیے، مال کو جمع کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے، اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے، اور دوسری ہے فراغت کہ انسان کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے اس کے وقت کے اندر برکت رکھی ہے، لیکن اس وقت جو اسے وقت فری ملتا ہے وہ اپنے فری وقت کو اللہ کے ذکر کے بجائے اللہ کی ناراضگی کے اندر ایسے کاموں کے اندر گزار دیتا ہے جو اللہ عز و جل کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال ارشاد فرماتے ہوئے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ انسان دنیا کرتا رہتا ہے کہ دنیا کے لیے میں کما رہا ہوں، دنیا کے لیے سب کچھ تمام معاملات کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر کے اندر، دریا کے اندر انسان اپنی انگلی کو ڈپ کرے، اس میں اس کو ڈبوئے اور پھر نکالے، جتنا بھی اس انگلی کے ساتھ پانی لگے گا یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور باقی جو پانی بچ جائے گا یہ اس کی آخرت ہے۔ یعنی اس عارضی اس تھوڑی سی چیز کے لیے انسان اپنی زندگی کا سکون، اپنے جو آرام و سکون ہے اسے برباد کر دیتا ہے اسے کمانے کے لیے، لیکن جو آخرت کے لیے ہے اس کے لیے اسے کوئی فکر نہیں۔ انسان کہیں پہ جانا ہو کسی سفر کے لیے تو اس سفر پر جانے کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، اسے اس موسم کے لیے، اس جگہ کے لیے، اس رہنے کے لیے تمام اپنے لباس کا، اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی معلوم ہے اور ہمارا بھی یہ عقیدہ کہ موت کسی وقت بھی آ جائے گی، انسان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ بیٹھا ہے نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اپنا کمانے کے لیے کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی خبریں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک بچہ پڑھنے کے لیے گیا، اسکول کالج پڑھنے کے لیے گیا لیکن اسکول نہیں پہنچ سکا، ایکسیڈنٹ، روڈ پر ہی ایکسیڈنٹ ہوا، چلا گیا انسان۔ اپنے آفس کے لیے نکلتے ہیں لیکن اپنے منزل مقصود تک انسان نہیں پہنچ سکتا، آفس سے گھر کے لیے نکلے لیکن اپنے گھر نہ پہنچ سکے، انسان بیمار ہوا، اسپتال کے لیے لے کے جا رہے ہیں لیکن وہ بندہ ہسپتال نہ پہنچ چکا۔ تو اب یہ کہ موت تو واقع ہونی ہے، انسان کو موت یہ برحق ہے، لیکن انسان اس موت کے لیے وہ بہترین رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین میں جو بہتر اخلاق والا ہے، یعنی بہترین انسان اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا جو بہترین مسلمانوں کے اندر اخلاق کے اعتبار سے ہے۔ یعنی جب مسلمان سے مسلمان بھائی ملتا ہے تو وہ مسکرا کر اس سے ملتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اچھے اخلاق کے ساتھ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، وہ بہترین اخلاق کا مالک ہے۔ چاہے وہ باہر کسی سے ملاقات کرے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر اس کا رہنا سہنا ہو، وہ اخلاق کے اعتبار سے اگر بہترین ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہترین انسان ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ بندہ ہے جو اپنی موت سے پہلے اس کے دائمی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، اچھے طریقے سے موت سے پہلے اپنی دائمی زندگی کے لیے تیاری کر لیتا ہے، وہ عقل مند ہوتا ہے۔ یعنی کہیں پہ کسی منزل مقصود تک جانا ہے تو اس کے لیے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، پورا سال ہمیں دیا جاتا ہے کہ بچہ پڑھتا ہے، ایک استاد ٹیچر پڑھاتا ہے اپنے شاگرد کو، اور استاد اپنے شاگرد کو بڑے پیار سے، محبت سے، ڈانٹ سے، مار سے، یعنی ہر طریقے کار استعمال کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بچہ پڑھ جائے، اور جب یہ ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھے تو یہ پریشان نہ ہو، جب نتیجہ آئے تو پھر یہ اچھے نمبروں سے نکل جائے، پاس ہو جائے۔ یہ استاد کی کوشش ہوتی ہے، بے مثل، یعنی مثال کے تو مطابق نہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ استاد کوشش کرتا رہتا ہے اپنے شاگرد کو بہتر سے بہترین بنانے کی کہ وہ پڑھ جائے، لیکن جب پڑھتا نہیں ہے تو آخر میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جب امتحان ہوگا تو پھر پتہ معلوم ہو جائے گا کہ تم پاس ہوئے یا فیل ہوئے۔ امتحان کی وحشت کی وجہ سے، ایگزامینیشن ہال کی وجہ سے اس کو ڈر اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے اسی ڈر کی وجہ سے وہ پڑھنا شروع کر دے، وہ محنت کرنا شروع کر دے، اور جب وہ محنت کرے گا وہ امتحان کے اندر نمایاں کامیابی جب حاصل کرے گا تو پھر وہ اسٹوڈنٹ بھی کامیاب ہو گیا، وہ استاد بھی کامیاب ہو گیا، اس کے ماں باپ بھی کامیاب ہو گئے۔ تو اسی
طرح یہ جو فکر آخرت ہے اس کے بارے میں بھی ہم اپنی اولاد کو آگاہ بگاہ انہیں بتاتے رہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے بارے میں کل بروز قیامت اللہ عز و جل ہمارے سے پوچھے گا کہ یہ جو وقت میں نے تمہیں دیا تھا، یہ جو ایک نعمت اللہ عز و جل نے ایسی نعمت دی ہے، یہ وقت ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان سے ایک مرتبہ چھین لی جائے تو دوبارہ انسان کو یہ وقت والی نعمت نہیں ملتی۔ انسان کے پاس مال و دولت ہے، صحت ہے، لیکن اگر انسان کے پاس مال چھین لیا جائے، مال ہلاک ہو جائے، کوئی ڈاکو آ جائے چھین لے مال، لیکن وہ محنت کر کے دوبارہ مال کما سکتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بیمار ہو جاتا ہے لیکن وہ جب دوائی استعمال کرے گا، اپنا علاج کروائے گا، اللہ عز و جل اسے صحت دوبارہ عطا کر دے گا۔ لیکن اگر وقت گزر گیا تو وقت گزرنے کے بعد کوئی ایسی دولت نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ وہ وقت میسر آ جائے۔ اس لیے ایک ایک لمحہ سوچ سوچ کر گزارے گی کہ میں اللہ کی رضا میں گزار رہا ہوں یا یہ اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب بن رہا ہے۔ تو انسان کو یہ محدود ٹائم دیا گیا ہے اور انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا رب ذوالجلال مجھ سے احسان، جو احسان ہو رہا ہے وہ احسان لینا، یعنی اللہ عز و جل اس کے اندر سختی نہ کرنا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان، ایزی، اس سے حساب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ عز و جل اپنے بندے کے نامہ اعمال کی طرف نظر فرمائے گا اور اللہ عز و جل اسے بخش دے گا، یہ ایزی حساب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ عز و جل اپنے بندے کے نامہ اعمال کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے نامہ اعمال کی طرف اللہ عز و جل جب نظر فرمائے گا اور اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی، یہ سب حساب ہے کہ انسان سے ایک ایک لمحے کے بارے میں جب اس سے پوچھا جائے گا تو کیا ممکن ہے کہ ہم اس ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر اس کا حساب کتاب کر سکیں؟ مثال کے طور پر کہیں پر ہم جاب کرتے ہیں اور 8 گھنٹے 10 گھنٹے اگر وہاں پر ہماری ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے اپنے باس کو، اپنے جو آنر ہے اسے اس 8 گھنٹے کے بارے میں ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کے بارے میں اسے خبر ہم دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ ایک ایک منٹ کے بارے میں ہم اسے آگاہی نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ہمارے اوپر دیکھ بھی رہا، ہمیں معلوم بھی ہے، کیمرے بھی لگے ہیں، لیکن اگر وہ 8 گھنٹے کی روٹین ہمارے سے کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے تو ہم 8 گھنٹے کی اپنی روٹین نہیں بتا سکتے۔ تو پھر ہماری زندگی ہے، اللہ نے جو 30 سال 40 سال 60 سال زندگی دی ہے، تو ہم نے یہ 60 سال کہاں گزار دیے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کی رضا میں گزارے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں گزارے ہیں؟ کم از کم ہر روز 10 منٹ اپنا محاسبہ کریں، غور و فکر کریں، اکیلے بیٹھ کر سوچیں کہ کیا آج میں کوئی ایسا عمل کر سکا جس کی وجہ سے اللہ عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر نہیں کر سکے تو پھر اللہ سے یہ دعا کریں، یا رب ذوالجلال مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے اندر تیری خوشنودی ہے۔ اور اگر جواب ملے کہ اللہ عز و جل کی خوشنودی والا میں نے کوئی عمل کیا ہے تو اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اللہ عز و جل آپ کو مزید وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انسان ہے اور انسان کہتا ہے کہ مال مال مال، میرا مال میرا مال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انسان کے تو 3 مال ہیں، جو انسان نے کھایا، جو پہنا اور جو اللہ کی رضا میں اس نے آگے وقف کر دیا، یہ انسان کا مال ہے۔ آج ہم اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے ہم بینک کے اندر مال و دولت جمع کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنا کہیں نہ کہیں اپنا سرمایہ لگاتے ہیں۔ تو بہترین سرمایہ کیا ہے؟ بہترین سرمایہ وہ ہے جو ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت حال میں ہو سکتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اپنے بہن بھائی کی مدد کرنا، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا، کوئی بیمار ہے اسے دوائی لے کر دے دینا، کوئی بھی صورت حال ہے، ایک انسان اپنی آخرت کے لیے اس بینک کے اندر، آخرت کے بینک کے اندر اپنا مال جمع کرنا، جو کل بروز قیامت اللہ عز و جل اس کو اس کا انعام عطا فرمائے گا۔
اور جہاں پر کل روز قیامت کوئی چیز، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، وہاں پر انسان کے اعمال ہی اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، اس کے جب قبر اس کی میت کو لے کر جایا جاتا ہے قبر کی طرف، تو تین چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دو چیزیں جو انسان کو اس کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ جاتی ہیں، ایک ہے اس کے رشتہ دار، دوسرا ہے اس کا مال۔ انسان جیسے ہی فوت ہوا، اب اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی کہتے ہیں کہ جلدی جلدی اس کو دفن کرنے کا اس کا انتظام کیا، اس کا نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے، اس کے دوست احباب رشتہ دار آتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی نماز جنازہ پڑھا دوست احباب چلے گئے، اس کا مال واپس لوٹ آیا، یعنی جو اس کا سرمایہ تھا وہ رشتے داروں کے اندر، ورثاء کے اندر وہ تقسیم ہو گیا۔ قبر کے اندر یہ دو چیزیں اسے فائدہ نہیں دی، جو فائدہ دے گی وہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر جو چیز اس کے ساتھ جائے گی وہ اس کے اعمال ہیں، وہ چاہے اس کے برے عمل ہوں، چاہے اس کے اچھے عمل ہوں۔ اچھے عمل ہوں گے پھر بھی اس کے ساتھ ہوں گے، برے عمل ہوں گے پھر بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ جو قبر ہے یہ انسان کے لیے دو چیزیں بنے گی، ایک یا تو وہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی، یا یہ جنت کا باغ میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قبر ہے جب اس میں میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر یا تو جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے یا جنت کے باغ میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اگر انسان نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور اگر اس بندے نے برے کام کیے ہوں گے تو برے کام کرنے کی وجہ سے اس کا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیں، اعمال کرنے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل